کیا یہ اس نے اس وقت اتار کے پھر گیا، کہنے لگا مجھے شوق بڑا ہے. پھر اس نے پہنی ہوئی تھی لوہے کی. فرمایا تجھ سے مجھے یہ اب بتوں کی بو آنی شروع ہو گئی ہے، جہنمیوں کی بو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتل والے کو کہا تھا بتوں کی بو، اس لوہے والے کو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تجھ سے جہنمی لوگوں کی بدبو آنی شروع ہو گئی. اس نے کہا یہ، فرمایا اتار دے اسے. کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میں کس کی پہنوں، میری شوق بڑا ہے کہ کوئی نہ کوئی انگوٹھی پہننے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اس طرح کر کہ پھر چاندی کی پہن لے. وَلَا تُتِمَّهُ مِسْقَالًا، لیکن یاد رکھنا مسکال سے وزن زیادہ نہ ہو. ہمارے ہاں کئی لوگوں نے کہا مردوں کے لیے چادر ہے تو وہ چاندی ٹھیک ہے، آدھا کلو دی رنگاں تھے پائیاں نہیں تھے. جی مرد واسطے جائز ہے، مرد واسطے. اور مرد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُتِمَّهُ مِسْقَالًا، مسکال وزن کے برابر نہ ہو، اس سے کم ہو. مسکال ہوتا ہے 4.25 مش. 4.25 مش سے بھی وہ چاندی کی انگوٹھی جو پہنی ہے یہ کم ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے. پھر عورت اور مرد کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ جو معاملات رکھے ہیں. مرد کے لیے یہ جائز ہے، چاہے تو اپنی ٹینڈ کرا لے، مرد اگر چاہے تو اپنے بال رکھ لے اور بال بڑھاتا آدھے کانوں تک کر لے، اور اگر چاہے تو زیادہ بال یہ اس کے موڈوں کو آ کے بس ٹچ کریں، بس موڈوں سے نیچے نہ ہو. موڈوں سے نیچے بال کرنا یہ مرد کے لیے حرام ہے، جبکہ عورت کے لیے ٹینڈ کرانا ہی حرام ہے. یاد رکھیں عورت کبھی ٹینڈ نہیں کرا سکتی یہاں تک کہ یہ حج کرے یا عمرہ کرے تو صفا مروہ وہاں کرنے کے بعد جب مروہ پہ جائے تو وہاں بھی اس کا جب عمرہ پورا ہو جائے، چکر پورے ہو جائیں تو آرام سے نیچے سے پھڑ کے نیچے سے تھوڑے سے بال کاٹنے. ٹینڈ عورت کے لیے حرام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے. پھر اللہ کی شریعت یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کی افضل نماز جو ہے، عورت کے لیے نماز افضل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر کے اندر پڑھے، بلکہ گھر کے اندر بھی پچھلے اندر زیادہ جا کے پڑھے. اگر مسجد میں اگر آتی ہے تو جائز ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کی جو افضل نماز ہے نا، جو زیادہ ثواب والی ہے، وہ مسجد کے اندر ہے. ایک نماز کے بعد جماعت پڑھے تو 27 نمازیں ملتا ہے. اب عورت کو اس کا زیادہ ثواب ہے، مرد کو اس کا زیادہ ثواب ہے. جمعہ کا معاملہ یہ جو جمعہ ہم اللہ کے فضل سے پڑھنے آئے ہیں اللہ قبول کرے، آمین. جمعہ کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ چھوٹا بچہ نابالغ بچہ ہو یا غلام ہو، یا ایک حدیث میں غلام آتا ہے ایک میں غلام نہیں آتا. چھوٹا بچہ ہو یا غلام ہو یا مسافر ہو یا عورت ہو، ان چاروں کے اوپر ہی جمعہ فرض نہیں. لیکن اگر یہ پڑھنے آ جائیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، فرمایا اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی مسجد جانا چاہتی ہے تو میں اللہ کا نبی کہتا ہوں اس کے روکنا نہ روکنا اس کو. لیکن فرض نہیں، جبکہ مرد کے اوپر فرض ہے. مرد اگر 3 جمعے چھوڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مہر اس کے دل کے اوپر لگ جاتی ہے اور لکھ دیا جاتا ہے انہ من المنافقین، کہ یہ منافق انسان ہے. اب یہ مرد کے لیے اور حکم ہے، عورت کے لیے اور حکم ہے. اسی طریقے سے اذان جو ہے مسجد کے اندر دینا یا مسجد کے باہر یا میدان میں یا کسی جگہ بھی، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے اذان دینا ناجائز ہے، اذان نہیں دے سکتی. اور لوگوں میں کئی دفعہ سوچتا ہوں ہماری عقلیں کہاں گئی ہیں، کہاں کھانے گئی ہوئی ہیں. اذان نہیں دے سکتی، گانے گا سکتی ہے، مردوں میں بیٹھ کے ٹھمریاں گا سکتی ہے، غزلیں سنا سکتی ہے لوگوں کو. کوئی اللہ کا خوف بھی ہے کہ نہیں؟ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیوں تم نے ایک قسم کی جنگ چھیڑی ہوئی ہے؟ ساری روح زمین کے اگر مرد خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایک بھی مرد رہ جائے، اذان اسی نے دینی ہے، اقامت بھی اسی نے کہنی، عورت نہیں. اور اگر ساری دنیا کے مسلمان مرد شہید ہو جائیں، عورت پھر بھی اذان نہیں دے گی. بغیر اذان کے عورت جو ہوگی نماز پڑھے گی. یہ بات سن لیں، اذان اور اقامت کہنا، یہ جو تکبیر جسے کہتے ہیں، یہ صرف مردوں کا کام ہے، یہ عورت کا کام نہیں ہے. پھر
نماز پڑھانا جو امامت ہے، یہ یاد رکھنا، عورت صرف عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے، ایک بندہ بھی نہ ہو، 1,00,000 کروڑ عورت ہو، ایک بھی بندہ ہو تو امامت بندے نہیں کرانی ہے، عورت امامت نہیں کرا سکتی مردوں کی، ایک بھی مرد ہو، اگر مرد نہیں تو عورت نے امامت کرانی ہے، اور عورت نے امامت کرانے کے لیے اگے نہیں جانا، صف کے اندر ہی اس نے کھڑے ہونا ہے، یہ بات یاد رکھنا، اس نے آگے نہیں ہونا، اس نے صف کے اندر ہی ہونا ہے، جبکہ یہ امامت کرانا، یہ اذان دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرد کے فرائض میں سے لکھایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں پھر یہ ہے کہ امامت کراتے کراتے امام صاحب کوئی آیت بھول گئے تو پیچھے جو بندے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ کہیں سبحان اللہ، امام صاحب بھول گئے ہو، جڑا نہیں بھولدا وہ اللہ ہے، تسی بھول گئے ہو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے غلطی سے بھولنے سے تسی بھول گئے ہو، یہ اس کو، اور اگر وہ سمجھے کہ پھر نہیں پڑھ رہا، پڑھنے میں تو اس کو وہ آیت پڑھ کے سنا دے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن اگر عورت جو ہے، یہ عورتیں پیچھے کھڑی ہیں، مرد آگے کھڑے ہیں، آرام سے یہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، امام صاحب بھول گئے نے کہ رکوع میں جانا تھا، نہیں جانا تھا، کیا پڑھنا تھا، کیا کرنا تھا، عورت پیچھے سے آواز دے کے آیت نہیں بتائے گی کہ یہ آیت آپ نے پڑھنی تھی، آپ نے، مرد نے تو آیت بتانی ہے کہ امام صاحب یہ ہے، عورت نے اپنے ہاتھ کے اوپر تالی مارنی ہے، یہ اس طریقے سے تالی مارنی ہے، سیدھے طریقے سے تالیاں نہیں بجانی، سیدھے طریقے سے تالیاں بجانا یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا کام ہے، یاد رکھنا، اپنے ہاتھ کے اوپر، پٹھے ہاتھ کے اوپر اس نے 8 زور سے مارنا ہے، اور تاکہ اس ٹھپ ٹھپ کی آواز سے امامت کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کیا بات ہو رہی ہے پیچھے، امام کو بھی ان فرائض کا پتہ ہونا چاہیے، امام کو چاہیے کہ فوری طور پہ سمجھ جائے کہ میں غلطی کر گیا ہوں۔ پھر شریعت اس کے بعد پھر ایک اور بات کہتی ہے کہ عورت جو ہے یہ نماز پڑھنے لگے، عورت کا سر جو ہے نماز کے اندر، بالغ عورت کا جو سر ہے، یہ کپڑا اس کے اوپر لازمی، ضروری اور فرض ہے، اگر سر کے اوپر عورت کپڑا نہیں رکھتی تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ جبکہ مرد کو شریعت نے کوئی اجازت دی ہوئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دفعہ نماز آپ نے پڑھی بغیر ٹوپی کے، بغیر کپڑے کے، بغیر سر کے اوپر کوئی چیز رکھے کے، کبھی نبی علیہ السلام ٹوپی رکھ کے پڑھ لیتے تھے، کبھی ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھ لیتے تھے، یہ مختلف باتیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ طور پہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ میں ہے کہ بغیر کپڑے کے نبی علیہ السلام نے امامت کرائی تھی، محمد الرسول اللہ نے، امامت مرض امامت بھی کرا سکتا ہے جب عورت جو ہے یہ پیچھے کھڑی ہو کے، یا گھر کے اندر اکیلی بھی جو ہے یہ کبھی بھی بغیر کپڑے کے نماز جو ہے یہ عورت نہیں پڑھ سکتی۔ پھر ایک اور یہ ہے کہ جن دنوں عورت پریشان ہو، بیماری کے دن ہوں، ان دنوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو، یا جن دنوں اگر اولاد ہوئی ہے تو ابھی پاک نہیں ہوئی، ان دنوں میں اگر جو نمازیں آتی ہیں اللہ نے عورت کو معاف کی ہوئی ہے، جبکہ مرد کو نہیں۔ مرد جس وقت وہ سمجھے کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں، فوری طور پہ پاک ہو کے نماز پڑھے، ایک نماز بھی نہیں چھوڑ سکتا ساری زندگی میں۔ یہ اب دیکھیں، یہ عورت کو سہولت ہے کہ وہ عورت جو ہے اس کو اوپر نماز معاف ہے، اور اگر روزے ہیں تو روزے کے لیے یہ ہے کہ روزے بعد میں رکھ لے، اور اگر پاکی کے دن نہیں، ناپاکی کے دن ہے تو یہ عورت جب تک پاک نہ ہو تب تک اللہ کے گھر بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتی، اور اسی طریقے سے جب تک پاک نہ ہو یہ قرآن مجید کو بھی چھو نہیں سکتی۔ مرد بھی جس وقت ناپاک ہو، نہانے والا ہو جائے، ناپاکی سے مراد یہ ہے قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا، فوری طور پہ نہائے اور اس کے بعد وہ چھو سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر مرد اور عورت کے کاموں کی تقسیم یہ ہے، شریعت نے جو کمائی ہے نا، کمائی گھر کے اندر سارے کا سارا خرچہ یہ عورت کے اوپر نہیں رکھا ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ گھر کے اندر ایک ٹیڑی، ایک سوئی کے برابر بھی خرچہ ہے تو یہ مرد نے کرنا ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ یہ
اللہ نے عورت کو آزادی دی ہے۔ اور اگر فرض کرو عورت بیوہ ہو گئی ہے، خرچ نہیں چلتا، عورت نے مردوں میں جا کے کام نہیں کرنا، اللہ نے اس کے لیے یہ رکھا ہوا ہے، اگر مسکین ہے چپ کر کے آرام سے جائے، عزت کے ساتھ جا کے جہاں سے بیت المال سے زکوٰۃ میں سے لے کے ساری زندگی لیتی رہے، وہ زندگی گزارتے۔ عورت کے اوپر کمائی ہے ہی نہیں، بڑا اگر عورتوں نے کو کام کرنا ہے تو وہ عورتوں میں بیٹھ کے وہ صحیح کام، کوئی سلائی کا کام ہے، کوئی اور کوئی جائز کام قسم کا، وہ بھی عورتوں میں بیٹھ کے وہ کر سکتی ہے۔ لیکن عورت کے لیے بہتر کام یہ ہے کہ وہ استانی بنے تاکہ نئی نسل کی وہ تربیت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرے، یا ڈاکٹر بنے اور عورتوں کی ڈاکٹر بنے، کسی مرد کو نہ دے کے۔ مرد کو ٹچ کرنا حرام ہے، اس کے لیے یاد رکھنا، یہ بات میری یاد رکھنا۔ اور اسی طریقے سے عورت کے اوپر اکیلے سفر کرنا اور مرد کے اوپر اکیلے سفر کرنا، مرد اکیلا سفر کر سکتا ہے، عورت اللہ کے گھر بیت اللہ میں حج عمرہ کرنے بھی عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے نہیں جا سکتی۔ یہ میرے بھائی، یہ سعید صاحب یہ عمرے کا کام کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے بڑے لوگ آتے ہیں، جی میں جانا ہے، جی میرے نال کو نہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے، دوسرے لوگ کی چپ کر کے اندر 10-20 ہزار بچنا بوجھ پہ پا لیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ جس کو دے توفیق۔ عورت جو ہے اگر یاد رکھیں 1000 نہیں 1,00,000 عورت بھی ہو جائے، 1,00,000 عورت بھی ہو جائے، اگر عورت کا کوئی اس کا اپنا محرم نہیں تو حج نہیں کر سکتی۔ یہ کہنا جی سعودی عرب نے اجازت دے دی ہے، جی پاکستانی حکومت نے اجازت دے دی ہے 45 سال کی عورت کو، کائنات کے رب کی قسم وہ نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی۔ اور کون اللہ سے بڑا ہے جو اللہ کی بات کو ٹھکرا کے نیا مسئلہ لے کے آ سکتا ہے؟ اور کون میرے نبی محمد الرسول اللہ سے بڑا ہے جو ان کی بات کو ٹھکرا سکتا ہے؟ جب انہوں نے کہہ دیا کہ عورت جو بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، اللہ کے گھر بیت اللہ میں بھی اگر جائے گی ایک قدم اس کا گناہ ہے، اللہ کے گھر میں داخل ہوگی، داخل ہونا گناہ ہے، طواف کرے گی، طواف اس کا گناہ ہے، سعی کرے گی، سعی اس کی گناہ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے بغاوت کر کے آئی ہے وہ عورت۔ یہ بات یاد رکھ۔ اور اسی طریقے سے عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حج عمرہ کر رہی ہے تو اس کے لیے سادہ سی بات ہے کہ سادہ کپڑے ہیں، عورت کے لیے الگ کوئی کپڑا نہیں ہے، عام سادہ کپڑے، بے شک 10-20 کپڑے پہن لے، اس کے لیے یہ اجازت ہے۔ جبکہ مرد کے لیے صرف 2 چادریں اس نے، ایک اوپر ایک نیچے، کچھا تک انڈر ویئر بھی مرد نہیں پہن سکتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور پھر مرد نے جس وقت اس نے طواف کرنا ہے، اس نے دایاں موڈا ننگا رکھنا ہے، عورت نے موڈا ننگا نہیں رکھنا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ پھر مرد نے اپنا منہ ننگا رکھنا ہے اور عورت نے اپنا منہ کج کے رکھنا ہے، کج کے رکھنا ہے۔ لوگوں سن لو، کج کے رکھنا ہے۔ جی وہاں انڈونیشیا، جی ملیشیا، وہاں کی عورتوں تو نہیں، اور نہیں کر دیا تو نہ کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، اور اس کائنات میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ ہماری اماں، وہ کہتی ہیں ہم حج میں عمرے میں جب ہوتی تھیں، جب بھی کوئی غیر مرد ہوتا آگے کپڑا کیا ہوتا تھا، ہم نے اپنا چہرہ نہیں کسی کو دکھاتی تھی۔ پھر مرد اور عورت کے معاملوں میں فرق کیا ہے؟ جس وقت نکاح ہونا ہے، مرد نے مردوں میں آنا ہے، وہاں خطبہ ہونا ہے، وہاں بیٹھنا ہے، عورت کے ولی نے اس سے پوچھنا ہے پتر تھی تیرا ورنہ نکاح کر لگے کر دئیے، وہ کہتے آ جائے گا۔ یہ لڑکے اور لڑکی دونوں کو اکٹھا بنا کے، اور لوگوں میری بات سن لو، عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح جس طرح لڑکی اور لڑکے کو اکٹھا کرتی ہیں، یہ کام شروع ہو گیا کہ دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ عورت کو نہیں لے کے آنا، عورت کے ولی نے بتانا میری بچی کا اس کے ساتھ نکاح کر دو، اور اتنا حق مہر ہے۔ اور حق مہر ادا کرنا مرد کے اوپر فرض ہے، عورت کے اوپر نہیں، یہ اللہ نے سہولت دی ہے عورت کو۔ اور عورت کی مرضی ہے، وہ چاہے تو حق مہر سارا لے لے، آدھا لے لے، معاف کر دے، نہ کرے، چوانی نہ معاف کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حق رکھا ہوا۔ اور اگر مرد اور عورت میں آپس میں علیحدگی ہوتی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، عورت اگر الگ ہونا چاہتی ہے خود، تو اس کے لیے عدالت سے خلا لے جا کے۔ اور مرد جو ہے، یہ اس کو اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ یہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق نہیں، عورت خلا لے سکتی ہے۔ اور طلاق لینے کے بعد پھر ایک اور بڑی بات ہے
کہ طلاق لینے کے بعد پھر ایک حکم ہوتا ہے عدت کا